अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ अली वासिफ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मजमून हमारे सामने है उसका उन्वान है रात। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। इंसान की ज़िंदगी में जितने दिन होते हैं उतनी ही रातें होती हैं। यूँ इंसान की निस्फ ज़िंदगी रोशनी में गुजरती है और निस्फ अंधेरे में। दिन के उजाले अपने साथ अपने मसाइल लाते हैं। इंसान पर कस्बे मुआश की फिक्र सूरज की रोशनी के साथ ही नाजिल होती है। इंसान तलाशे मुआश के सिलसिले में घर से निकलता है जिस तरह परिंदे आशियानों से निकलते हैं। दिन की रोशनी हकाइक की रोशनी है, तल्ख है। इंसान कुछ भी तो नहीं छुपा सकता। उसका चेहरा उसके हालात और उसकी हालत का आईना बनकर अहबाबो अगयार के रूबरू होता है। इंसान का सहमा हुआ खौफजदा दिल हिरन की तरह ओट और पनाह तलाश करता है, लेकिन सूरज की रोशनी उसके ताक़ुब में होती है। और यूं इंसान भागता है अपने साए से डरता हुआ, अपने साए की तलाश में कोसों फासले तय करता है। अपने हासिल की आरजू में अपनी महरूमियों का मुसाफिर दिन की रोशनी में बेचैन रहता है। रात आती है, मेहनत के जख्मों से चूर जिस्मों को नींद की मरहम अता करने के लिए। इंसान के लिए धूप से तपते सहरा में नखलिस्तान की राहत रात के दम से है। रात अपने पुरस्रार दामन में बेपनाह खजाने समेट कर लाती है, जिन्हें वो अहले दिल हजरात की खिदमत में पेश करती है। सोने वालों को रात लोरी देती है, जागने वालों को खुदी ख्वाह है, जागने वालों की खुदी ख्वाह है। रात अजब राज है, ये राज सब पर आश्कार नहीं होता। रात इंकशाफे ज़मानो मकान करती है। रात को वक्त के लामहदूद फासले मिट जाते हैं। रात के पास बड़े तिलिस्मात हैं, ये कभी लम्हों को सदियां बना देते हैं और कभी सदियों को एक लम्हा। रात के पास वो कुव्वत है कि ये अज़ल और अबद को बैक वक्त एक नुक्ते पर इकट्ठा कर देती है। रातों को जागने वाले माजी, हाल और मुस्तकबिल की तकसीम से बेनियाज हो जाते हैं। वासाने शब रात की गहराइयों से अनमोल मोती निकालते हैं, मुशाहिदात व हकायक के मोती। यह हकीकत है कि इंसानी जिंदगी को एहसास व लताफत की दौलत रात को मिलती है। इंसानियत का अरूज रातों को होता है। बेदार रातें, अश्कबार रातें और फिर हर अरूज का इंतहाई अरूज महराज रात का दिया है। अल्लाह ने अपने बंदे को रात के आलम में हू के आलम में सैर कराई, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, बल्कि मकान से लामकान तक। अल्लाह सैर कराए अपने महबूब को तो क्या क्या करिश्मा न दिखाया होगा। कौन सा जमाना है जो आपके रूबरू न लाया गया होगा। राकिबे वक्त जब ज़मामे गर्दिश खींच ले तो कौन सी वुसअत है जो दामने रहमत के साए से न गुजरे। और कौन सा ज़माना है जो मोहताजे निगाहे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो। रिफ़तों और वुसअतों को तय करने वाली निगाह में आज भी वक्त के फासले हायल नहीं। रात का एजाज ये है कि आज भी पुकारने वाले को जवाब मिलता है। चश्मे तमन्ना रात को चश्मे गोहर बार बनती है, चश्मे बीना बनती है। इंसान और हक की जात का तकर्रुब रात को होता है। सजदों को कबूलियत की सरफराजी हासिल होती है। मुस्तरिब पेशानियों को राहत संगे तर नसीब होती है। रात का आलम अजब आलम है, खामोशी गोया होती है, सकूत नगमा सरा होता है, सनाटे बोलते हैं, हम कलाम होते हैं। आईनों से अक्से आईना बाहर निकलता है। सहराए तिश्ना में कुल्ज़ुम रहमत से हम किनार होता हुआ सैराब होता है, सरशार होता है। रात की नवाज़शात के किस्से अहले दिल अहले बातिन की जिंदगी का असासा है। रात की तन्हाई में इंसान की आंख से टपकने वाले आंसू जमाने बदल देते हैं, तूफान का रुख मोड़ देते हैं। आहो आहो फुगाने नीम शब के सामने कोई मुश्किल मुकाम मुश्किल नहीं रहता, हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। रात की खुशबू हर खुशबू से बेहतर है।
یہ خوشبو افلاک سے نازل ہوتی ہے، رحمت کی خوشبو، کائنات کی خوشبو، بلکہ حسن ذات کی خوشبو۔ یہ خوشبو کاروان شوق کی رہنما ہے، جذب و مستی کی تمام رنگین داستانوں کا حرف اول اور حرف آخر یہی خوشبو ہے۔ جب انسان اپنے درد و کرب اور غم و اندوہ کے بوجھ رات کے خاموش آنگن میں اتارتا ہے تو اسے عجب احساس ہوتا ہے۔ رات ہی اسے سمجھاتی ہے کہ اے نا سمجھ انسان، جسے تو اپنے لیے کرب و ابتلا سمجھ رہا ہے، یہی تو تیرا حاصل ہے، یہی ہے تیرے لیے تیرے مالک کی طرف سے دولت گراں آیا۔ انسان رات کی گود میں ہنستا ہے اور روتا ہے، اور رات اسے پیش کرتی ہے اس ہستی کے روبرو جس کو غم زدوں سے پیار ہے۔ اور یوں رات ایک عظیم محسن بن کر شوق کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، محدود کو لامحدود سے نسبت راتوں کو پیدا ہوتی ہے۔ انسان رات کے عالم میں کائنات کے بہت قریب ہوتا ہے، وہ کائنات سے واصل ہوتا ہے، وہ ذرے ذرے کے ساتھ شامل ہوتا ہے، وہ ہر ستارے کی جلملاہٹ سے جلتا بجھتا رہتا ہے، وہ چاند دیکھتا ہے، چاندنی سے کھیلتا ہے، وہ اداس موسم کا خوشگوار پھل حاصل کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ستارے، کروڑوں ستارے پاس پاس نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے کتنے دور ہوتے ہیں، اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے والے ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں ہی رہتے ہیں۔ یہی کائنات کا حسن ہے اور یہی اس کی بقا کا راز، لیکن انسان کی دنیا اور اس کا راز بقا الگ ہے۔ یہاں اپنا مدار اپنا نہیں ہوتا، اپنی ذات اپنی نہیں ہوتی، کچھ بھی تو اپنا نہیں ہوتا۔ کسی کا کہا ہوا کسی اور کا علم ہے، ایک کا چہرہ دوسرے کی تمنا ہے، دل اپنا ہوتا ہے اور اس میں درد دوسروں کا ہوتا ہے، یاد کسی کی ہوتی ہے، سرمایہ حیات کسی اور کا۔ انسان کی کائنات تو یہ ہے کہ اس کی کمائی بھی اس کی اپنی نہیں، اس کی ذات بھی اس کی اپنی نہیں، اس کی خلوت بھی اس کی اپنی نہیں، اس کی جلوت بھی اس کی اپنی نہیں، جبین شوق اس کی ہے، سنگ در کسی اور کا، دل اس کا دل بری کسی اور کی، آنسو اس کے عاقبت کسی اور کی، رت جگے کسی کے، چراغ کسی کے۔ انسانی کائنات مربوط ہے، مبسوط ہے، ستاروں کی کائنات تنہا، ہر ستارے کا راہ گزر الگ، سب کے مدار الگ۔ یہ حسن کائنات ہے، لیکن انسان کی کائنات حسن ہے، ہمہ رنگ، ہمہ جہت اور ہمہ سمت، سب کی کائنات سب کے لیے۔ رات انسان پر نزول افکار کا ذریعہ ہے، رات کی عبادت افضل عبادت ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جب اٹھتا ہے۔ رات انسان کا لباس ہے، انسان پر تیرگی کا لباس ہر لباس کو یکساں کر دیتا ہے۔ رات کو روح کے حجابات اٹھتے ہیں، انسان کی روح رات کو انسان سے ہم کلام ہوتی ہے، خود شناسی و خود فہمی کے مراحل رات کو آسان ہوتے ہیں۔ رات بہت بڑا راز ہے صحرا کے مسافر پر، جب رات اترتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کون ہے اس خوبصورت کائنات کو بنانے والا۔ اتنی بڑی تنہائی میں انسان رات سے باتیں کرتا ہے، رات سنتی ہے اور خاموش رہتی ہے، یہ عمل جاری رہتا ہے، پھر یکا یک رات بولتی ہے اور انسان سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے، دیکھتا ہے وہ کسی کو دکھا نہیں سکتا۔ اس نے کیا دیکھا؟ رات کا راز پہاڑوں پر آشکار ہوتا ہے، اونچے اونچے پتھریلے پہاڑ، ہوا کی سائیں سائیں، انسان اور رات اور انسان، ہم کلامی کا دور جاری رہتا ہے۔ رات خود کسی معصوم کی روح ہے، کائنات پر محیط روح، انسان سے ہم کلام ہونے کے لیے بیتاب روح انسان کو پکارتی ہے۔ نیند میں ڈوبے ہوئے انسان کو جاگنے والی رات پکارتی ہے، اس کا نام لے کر کہ اے غافل سن میں بول رہی ہوں، دیکھ میں جلوہ آ رہا ہوں، محسوس کر میں تیرے قریب ہوں، بہت قریب۔ وہ تو نیند میں مجھ سے دور ہے بہت دور، اور تو نیند میں مجھ سے دور ہے بہت دور۔ رات کا اعجاز عجب اعجاز ہے، رات پر دعا اور دعا کی مقبولیت کا راز منکشف ہے۔ رات کے پاس بڑے خزانے ہیں، بیدار راتیں قوموں کے روشن مستقبل کی ضامن ہیں، انسان پر عرفان ذات کی منزلیں آسان کرنے کا دعویٰ ہے رات کے پاس۔ رات کو زمین اور آسمان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، یہاں وہاں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے،
خاموش الفاظ بولتے ہیں، رات کو خوش نصیبوں کی آنکھ تر ہوتی ہے اور ان کا دل معمور ہوتا ہے، ان کے اذہان روشن ہوتے ہیں، ان پر لوح و قلم کے رموز، مخفی رموز آشکار ہوتے ہیں۔ دنیائے علم و عرفان کے عظیم شاہکار رات کی تخلیق ہے۔ خوش بختوں کی رات نجات و مناجات کی رات ہے۔ شب فراق ہو یا شب وصال، بیدار رات انسان کے عروج کا قصہ ہے۔ سکوت دو جہاں میں انسان کی فغان مکین لا مکان کے حضور پہنچتی ہے۔ سکوت دو جہاں میں انسان کی فغان مکین لا مکان کے حضور پہنچتی ہے، اور پھر یہ رات لیلۃ القدر بن کر انسان کے مقدر کو بناتی ہے۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، افکار نازل ہوتے ہیں، کبھی مثنوی اور کبھی سیف الملوک تحریر ہوتی ہے۔ شاعر صرف جاگتا ہے، باقی کام رات خود کرتی ہے۔ فقیر بیدار ہوتا ہے، فقر خود نازل ہوتا ہے، رات کو سجدہ گاہ جلوہ گاہ بنتی ہے۔ بگڑی سنورتی ہے رات، کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتی ہے، پھر غضب ڈھاتی ہے۔ ابتلا کی رات انسان کے سر پر آسمان گرتا ہے اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ انسان درد میں مبتلا ہوتا ہے، وہ کراہتا ہے، کرب و درد میں، تفرقات میں، اندیشوں میں رات بے حس ہوتی ہے۔ بے یقین انسان، رحمت سے مایوس انسان، ایمان سے عاری انسان رات کی بات نہیں سمجھتا، اس لیے صرف دعا، اس کے لیے صرف دعا ہے۔ یہ دعا صاحبان نصیب پر فرض ہے۔ صاحبان علم و عرفان دعا ہی تو کرتے ہیں، درد سے تو وہ بھی گزرتے ہیں، لیکن ان کو یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے، ان کے باطن میں ایمان و امید کے چراغ جلتے ہیں، وہ درد کو متاع بے بہا سمجھ کر سینے سے لگاتے ہیں، وہ اپنے محسنوں کو دعا دیتے ہیں۔ رات انسان کو درد کی بھٹی سے ہی تو گزارتی ہے۔ جو اصل ہے کندن بن جاتا ہے، جو نقل ہے بسم ہو جاتا ہے، یقین عرفان بن جاتا ہے، بے یقینی محروم ایمان ہو جاتی ہے، مایوسی بن کر اپنی نوحہ ہوتی ہے، اپنے مستقبل پر یقین نہ ہو تو شب بیداری عذاب ہے۔ شب بیداری بیدار مغز، بیدار بخت انسان کے لیے نعمت ہے، عطائے پروردگار ہے، احسان ہے خالق کا ان لوگوں پر جن کو بیدار راتوں کا نصیب ملا ہے۔ نالہ ہے نیم شبی وجود آدم کی مقدس ترین عبادت کا نام ہے۔ نالہ ہے نیم شبی وجود آدم کی مقدس ترین عبادت کا نام ہے۔ انسان، دل والے انسان، یقین و ایمان والے انسان کے آنسو، نیم شب کے آنسو ستاروں سے زیادہ روشن اور شبنم سے زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ انہی اشکوں کے دم سے آباد ہے یہ دنیا، دنیا علم و آگہی، دنیا عرفان، دنیا باطن اور دنیا حقیقت۔ سلامت رہیں گے۔ السلام۔